Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ معروضات عرض کی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی اور دنیا میں جتنے بھی ہمیں صحابہ کے دور کے عظیم کارنامے نظر آتے ہیں، اس میں اکثر جو مارکے ہوئے ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوئے۔ وہ آپ نے ایک شخص کا شکوہ اور جواب شکوہ سنا ہوگا کہ اس نے شکوے میں کہا کہ سمندروں میں گھوڑے دوڑائے ہم نے، بحری بیڑے بنائے ہم نے،
اور بھی اس نے دو تین باتیں کہیں. تو یہ بیڑی بہرے بنانے والا یہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کو آپ لوگ بحری جہاز بھی کہتے ہیں اس دور میں. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا اور سمندر میں سفر کر کے دوسرے علاقوں تک انہوں نے اسلام کو پہنچایا. وہ صحابی رسول جس نے دیکھا کہ اب سمندر ہے، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں، تو سب نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے. ان کا سالار جو تھا اس کو بیچنے والا بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس نے نظر دوڑائی اپنے تمام ساتھیوں پر کہ ان میں صغیرہ گناہ کرنے والا تو کوئی نہیں، کبیرہ کی بات نہیں کر رہا، صغیرہ گناہ کرنے والا تو کوئی نہیں. جب انہوں نے دیکھا تو ان میں سے کوئی نہیں تھا، تو اس نے حکم دے دیا کہ سمندر میں گوڑے ڈال دو، یہ تمہیں راستہ دیں گے. تو وہ جن صحابہ کو راستہ دیا نا سمندر نے، ان کو بیچنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ ایک شیخ الحدیث صاحب تھے، اللہ مغفرت فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات کو 2 نفل پڑھتا ہے اضافی، صبح وہ وحی کے انتظار میں ہوتا ہے کہ اب مجھ پہ وحی آ جائے گی. ہمارا تو یہ حال ہے. اور انہوں نے کتنی محنت کی کہ صحابی رسول دیکھ رہا ہے کہ ان میں کچھ کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ کرنے والا تو نہیں ہے. تو تب جا کے ان کے ساتھ مدد آئی، اور پھر کتنی انہوں نے مشقت برداشت کی ہوگی اس مقام تک پہنچنے کے لیے. ویسے نہیں اللہ رب العزت نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہمارے ہاں تو مسلمان کی زبان ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر بھی کہتا ہے جی مجھ سے بڑا مسلمان مومن ہے ہی کوئی نہیں ہے. صبح نشے میں کچھ بونگتا ہے، شام کو نشے میں کچھ اور بونگنا شروع کر دیتا ہے. اور اس امید میں ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہیں. اور کوشش بھی کر رہا ہے کہ لوگ کہہ دیں ہمیں امیر المومنین. بھائی تو نشے تھا تو اتر. تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست کے امام تھے. کفر کے سازشوں کو جاننے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہیں سے بھی کوئی ڈاکو گھسنے کی کوشش کرتا
تو اس کا راستہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک دیا. ایسا روکا کہ آج تک چیخ رہے ہیں. دشمن نے اپنی چال چلائی. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چکملش پیدا کر دی. بات بڑے دور تک نکل گئی. تو رومی بادشاہ کہنے لگا بڑا ہی موقع ہے، آج مسلمانوں سے انتقام لیا جا سکتا ہے. تو اس نے خط لکھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. خط میں لکھتا ہے ہمیں پتہ ہے تمہارے حقوق نہیں دیے جاتے اور تم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کا ارادہ رکھتے ہو. تو ہماری خدمات حاضر ہیں، میں اپنی فوج بھیج دوں گا. اب اس بیچارے کو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا جواب ملے گا. وہ تو اس نشے میں تھا کہ ان کی لڑائی جو ہے اقتدار پہ ہے، کیونکہ وہ خود اقتدار کی ہوس میں تھا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہیں گے کہ تو آ جا، ہم اسلام کو ملیہ میٹ کر دیں گے. جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا، آج ہمیں کوئی دشمن کہہ دے نا تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں، ہم تو کہیں گے سو بسم اللہ جی آن دو. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے پہلا لفظ جو لکھا وہ لکھا یا کلاب الروم، اے روم کے کتے. معمولی لفظ نہیں کہا، کتے سے تشبیہ دی اس کو کہ سن لے اگر تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے گا تو اس کی صف میں سب سے آگے تو معاویہ کو دیکھے گا. اس بات کو آج کچھ حضرات لے کر سامنے رکھتے ہیں کہ جی آل رسول سے مقابلے میں ہے، جی آل رسول کا مقابلہ کیا ہے. اس بیچارے کو نظر نہیں آتا کہ آگے آل رسول نے ہی تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. اگر آل رسول میں آپ سیدنا علی المرتضیٰ کو داخل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو امام حسن بھی تو آل رسول میں سے ہے نا، اس نے صلح کر لی، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ 1400 سال بعد تمہیں ہمدردی یاد آ جاتی ہے اور مختلف طریقوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقید کی جا رہی ہے. تو جب تک ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں،
تو ہم دشمن کی چال کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے 700 آیات نازل کی ہیں، مختلف انداز سے۔ ان کے گوڑوں کا ذکر ہے، ان کی نمازوں کا ذکر ہے، ان کی اداؤں کا ذکر ہے، ان کے ایثار کا ذکر ہے، اور نتیجے کے طور پہ اللہ رب العزت نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ اور کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور حکم دیا کہ ایمان اگر تمہارا ان صحابہ کی طرح ہوگا فقد اہتدوا، تم ہدایت پر ہو، اگر ان سے ہٹ کر ہوگا تو پھر تمہارا کوئی اور ہی ٹھکانہ ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔